حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رجب کا مہینہ ختم ہوا، شعبان شروع ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان تک پہنچا دیا تو دعا ہے کہ اللہ مزید مہربانی فرمائے اور رمضان بھی نصیب فرمائے، اور صرف رمضان نصیب نہ فرمائے، رمضان میں مقبول عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے گزارا، اور جیسے گزارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا۔ کچھ واقعات ہیں جو ذہنوں میں اوقات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے تو واقعات یاد آتے ہیں، آنے بھی چاہیے۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا بچپن، پھر آپ کی نبوت کا پورا دور یاد آتا ہے، آنا چاہیے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو معراج کا واقعہ یاد آتا ہے، لیکن رجب اور ربیع الاول میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی ہے، یہ ہم کو یقین سے معلوم ہے۔ تاریخ کے سلسلے میں امت میں اختلاف رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے دنیا سے آخرت کا سفر فرمایا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، یہ بھی یقین سے معلوم ہے۔ پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ پیدائش آپ کی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے یا 8 کو ہوئی ہے یا 9 کو ہوئی ہے، الگ الگ اقوال ہیں، اور راجح قول یہی ہے کہ 12 کو نہیں ہوئی ہے، لیکن 12 کو پیدائش یقین، وفات یقین کے ساتھ معلوم۔ اسی لیے
عید میلاد النبی یہ ابھی تازی ایجاد ہے، ابھی چولہے سے پک کے نکلی ہے، بھاپ بھی آ رہی ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے، ورنہ اس کو 12 وفات کہتے ہیں۔ 12 اس وقت مجھے اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنی، صرف اشارہ کر کے یاد دہانی کرانی تھی۔ تو ربیع الاول کے سلسلے میں یہ بات یقین سے معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی اور حضور کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی۔ وفات کی تاریخ یقین سے معلوم ہے، پیدائش کی تاریخ میں تھوڑا سا الگ الگ اقوال ہیں، ایک ہی ہفتے کے اندر۔ معراج کے سلسلے میں یہ بات یقین سے نہیں معلوم ہے کہ معراج کا واقعہ رجب میں پیش آیا۔ امت میں یہ مشہور ہے کہ معراج کا واقعہ رجب میں پیش آیا، لیکن یہ سب سے کمزور روایت ہے ثبوت کے اعتبار سے۔ باقی اور بھی روایات ہیں دوسرے مہینوں کے اعتبار سے، رمضان، ربیع الاول، غالباً شوال بھی، اللہ بہتر جانے، مہینے ہی طے نہیں، تاریخ ہی طے نہیں، تو شب معراج کہاں سے ہوئی؟ اس کا رات کا جاگنا، رات کی عبادت، دن کا روزہ، یہ کہاں سے ہے؟ ہمارے ہندوستان میں بڑی اچھی اچھی فیکٹریاں ہیں، جیسے چائنا والے ہر قسم کا مال بناتے ہیں نا، ہمارے انڈیا والے بھی ماشاءاللہ ہر قسم کا مال بناتے ہیں، انہی میں سے لیلۃ المعراج بھی۔ لیکن معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ 100% یقینی بات ہے۔ کس سال میں پیش آیا یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں معلوم۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد 5ویں سال میں پیش آیا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، طائف کے سفر کے بعد ہجرت کے سفر سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت سارے محققین ہیں جن کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ پہلے پیش آیا، اور گویا ہجرت کے بعد جو ایک بہت اہم اور بڑی تبدیلی آنے والی تھی، اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص ہدایات دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کی کچھ خاص نشانیاں، ایسی نشانیاں جو اللہ نے اپنی مخلوق میں اور کسی کو نہیں دکھائی، مقرب فرشتوں کو بھی نہیں دکھائی، ایسی نشانیاں بلا کر دکھائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں۔ اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے قریب پیش ہے، لیکن بہرحال جو دوسری روایات ہیں ان کا بھی انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں یقین سے نہیں معلوم کہ کس مہینے میں پیش آیا یہ واقعہ اور کس سال میں پیش آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبوت کا جو مکی دور ہے وہ بہت مظلومیت کا دور ہے، صحابہ تھوڑے سے تھے، چھپ کے رہتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے اور بہت زیادہ اجتماعی شکل میں دین سیکھنے کے مواقع ان کو کم ملتے تھے، بڑی سخت قربانیاں دے رہے تھے، اور اتنے طویل عرصے تک اتنی سخت قربانیاں دیتے رہے، اور یہ پتہ تھوڑی تھا کہ آگے کیا ہوگا، حالات کیسے بدلیں گے، تو انہوں نے تو گویا اپنی جان کی بازی لگا رکھی تھی۔
ایسے حالات میں آسان نہیں ہوتا سن کا یاد رکھنا، مہینے کا یاد رکھنا، تاریخ کا یاد رکھنا، یہ بالکل فطری بات ہے۔ لیکن جو اصل معراج کے واقعات ہیں ان کو صحابہ کرام نے یاد رکھا، ان کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام نے ان کو بہت اہمیت کے ساتھ یاد کیا۔ صحابہ ان کے تذکرے کرتے تھے، ان کے مذاکرے کرتے تھے، ان کو یاد رکھا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور مصلحت ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہدایت کے سلسلے میں اللہ اس کو یاد رکھاتے ہیں، جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ اس کو بھلوا دیتے ہیں۔ اصل واقعات کی ضرورت تھی کہ وہ قیامت تک محفوظ رہیں تو اللہ نے ان کو یاد رکھایا۔ دن، تاریخ، مہینہ اور سن کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کی منشا یہ نہیں تھی کہ اس کو منایا جائے، اس کا جشن منایا جائے، اس کا ڈے منایا جائے یا اس کی نائٹ منائی جائے۔ آپ سوچیں گے اچھی بھلی اردو بولتے بولتے کہ ڈے اور نائٹ کیوں استعمال کیا؟ یہ ڈے اور نائٹ اس لیے استعمال کیا تاکہ اندازہ ہو کہ یہ منانے کی برائی کہاں سے آئی ہے، ڈے اور نائٹ والوں کے یہاں سے آئی ہے، جنہیں اور کچھ کرنا نہیں ہے، ان کے ہاں تیل اتنی ہے، منمانی زندگی گزارو، جو چاہو کرو، کچھ دن منا لو، کچھ راتیں منا لو، بس ہو گیا۔ اس دین اس کا نام تھوڑی ہے، دین مکمل اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ دین کا رشتہ کچھ دنوں سے نہیں ہے، ہر دن سے ہے، اور کچھ راتوں سے نہیں ہے، ہر رات سے ہے، کچھ لمحوں سے نہیں ہے، ہر لمحے سے، ہر سیکنڈ سے۔ ہم ہر دن مسلمان ہیں، ہر رات مسلمان ہیں، ہر صبح مسلمان ہیں، ہر شام مسلمان ہیں، ہر لمحہ مسلمان ہیں، ہر بات میں ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پابند ہیں۔ یہ تو کچھ اصولی اور بنیادی باتیں تھیں جو عرض کی، جن کا یاد رکھنا ضروری تھا۔ اب آئیں اصل واقعات کی طرف۔ کچھ بیچارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک قسم کی ذہنی بیماری ہو جاتی ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا، اور جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے وہ ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں نہ آنا الگ چیز ہے، ممکن ہونا الگ چیز ہے۔ ہم سب زندہ ہیں نا، اس میں تو امکان و عدم امکان کی کوئی بحث نہیں ہے۔ کوئی کہے پتہ ہمارا زندہ ہونا ممکن ہے یا نہیں، بھائی ممکن ہے تبھی ہم زندہ ہیں نا۔ سمجھدار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں ہیں نا۔ جس مادے سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ مادہ جاندار ہوتا ہے یا بے جان؟ بے جان ہوتا ہے نا۔ کچھ میں بولوں کچھ آپ بھی بولیں۔ وہ مادہ جس سے اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا وہ جاندار ہوتا ہے یا بے جان؟ سمجھدار ہوتا ہے یا نہ سمجھ؟ دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، سن سکتا ہے؟ تو بے جان، اندھے، بہرے، گونگے، ناسمجھ مادے سے جاندار، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا انسان بن گیا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اور ممکن ہے۔ بیٹھے ہیں سب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات ہمارے سمجھ میں نہ آئے وہ ناممکن ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آئے اور ہمارے سمجھ میں نہ آئے،
بھائی اگر کسی کے سمجھ میں آتا ہو تو آ کے ہمیں سمجھا دیں، ہمارا علم میں اضافہ ہو جائے گا، ایک اور بات ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ ناشتے میں انڈا کھاتے ہیں نا، تو انڈے کے اندر جو سفیدی اور زردی ہوتی ہے، جب انڈا توڑتے ہیں وہ جاندار ہوتی ہے بے جان ہوتی ہے؟ اور بچہ جاندار ہوتا ہے یا بے جان ہوتا ہے؟ تو بے جان مادے سے جاندار بچہ کیسے بنا کہ نہیں بنا؟ اب آدمی کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے بنایا نا، انسان نے تھوڑی بنایا۔ کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے، یہ مسئلہ انسان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اللہ جو چاہے کرے، تو اللہ نے بنایا۔ تو جو لوگ بیچارے معجزات کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں مرغی کے انڈے کے اندر زندہ بچہ اللہ نے بنایا اور تم نے مان لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں مردہ لاٹھی تھی، اس کو زندہ سانپ اللہ نے بنایا، تمہارے نہیں سمجھ میں آتا؟ فرق کیا دونوں واقعات میں کوئی فرق ہے؟ بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ وہاں بھی بے جان کو جاندار اللہ نے بنایا، یہاں بھی بے جان کو جاندار اللہ نے بنایا۔ یہ نہیں بن سکتا تو وہ بھی نہیں بن سکتا، انکار کر دو آج سے ساری مرغیوں کا، انکار کر دو انسانوں کا کہ سب ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں، نہ میں ہوں نہ کوئی ہے۔ کیوں؟ دیکھ بے جان سے جاندار کیسے بنے گا؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں نے بنایا تو کوئی سوال ہوتا بھائی آپ نے کیسے لاٹھی کو سانپ بنا دیا؟ اور جب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنایا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بھائی فرق اتنا ہی ہے نا کہ سب لاٹھیاں سانپ نہیں بنا کرتی، اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا ہے، لیکن انڈے کے اندر سے بچے نکلتے ہیں، قانون بنایا ہے نا۔ حقیقت میں دونوں واقعے میں کوئی فرق نہیں، وہ اللہ کا قانون ہے عام، یہ اللہ کی قدرت ہے خاص۔ جس قدرت سے اللہ نے اس قانون کو نافذ کیا ہے، اللہ نے چاہا اسی قدرت سے اس کو نافذ کر دیا۔ ایک آدمی اپنی گاڑی چلاتا ہے، ایکسیلیٹر بھی دباتا ہے، بریک بھی دباتا ہے، پیر اس کا صحیح کام کرتا ہے، اپنی گاڑی، دوسرے کی نہیں چلاتا۔ اگر کسی دن اتفاق سے دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ جائے اور چلانے لگے، اب کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی گاڑی، اس میں ارے بھائی جس پیر سے وہ گاڑی چلاتا ہے اسی پیر سے یہ گاڑی چلاتا ہے، فرق کیا ہے؟ نہیں چلایا کرتا عام طور سے دوسرے کی گاڑی، اپنی چلاتا ہے، لیکن بیٹھ گیا چلا لیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے بھائی؟ ایک آدمی بہت اچھا ڈرائیور ہے، ماروتی کی گاڑی اس کے بعد چلاتا ہے، ایک دن اچانک فورڈ کی گاڑی چلا رہا، آپ نے کہا نہیں چلا سکتا، اس سے پہلے کبھی اس نے فورڈ کی چلائی نہیں تھی، ماروتی کی چلائی تھی نا، گاڑی چلانی تو آتی ہے اسے، جیسے وہ گاڑی ویسے یہ گاڑی۔ اور یہ تو انسان کا معاملہ ہے، انسان تو سیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کو تھوڑی کسی سے سیکھ رہا ہے۔ تو معجزات کے سلسلے میں جن لوگوں کے پاس سمجھ میں نہیں آتی، وہ بیچارے معراج کا بھی انکار کرتے ہیں، اور انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ایک آدمی اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ سواریوں کی جو رفتار ہے نا وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک رفتار انسان کی ہے، ایک رفتار اونٹ اور گھوڑے کی ہے۔ اونٹ لمبے لمبے سفر کر لیتا ہے، عام طور سے 1 گھنٹے میں 20-25 کلومیٹر چلتا ہے، بہت تیز دوڑا تو 30-40 کلومیٹر چل لیتا ہے، لیکن بہت تیز دوڑ کر بہت لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ جب اسے لمبا سفر کرنا ہو تو ذرا معتدل چال چلنی پڑتی۔ جس زمانے میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اس زمانے میں انسانوں کے پاس جو تیز رفتار سواری تھی وہ یہ جانور تھے، یا تو اونٹ یا گھوڑا۔
اس زمانے کے لوگوں نے بیچاروں نے اسی سے حساب لگایا کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں اپنی سواریوں سے تو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا، اگر بالکل قیام نہ کریں، فوراً جائیں فوراً آئیں، تب بھی 2 مہینہ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں جا کر کیسے آگے؟ وہ تو حضور اگر کہتے پوری رات لگ گئی تب بھی ان کے سمجھ میں نہ آتا۔ اور جس وقت مکے والوں نے ہنگامہ برپا کیا تھا نا، اس وقت حضور نے آگے کی بات تو بتائی نہیں تھی، صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا اور واپس آیا۔ وہی ان کے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ آگے کی بات تو یہ ہے کہ پھر آپ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے تھے، اور پھر آپ آسمانوں سے پھر مسجد اقصیٰ میں واپس آئے، اور پھر آپ مسجد اقصیٰ سے مکہ مکرمہ واپس آئے۔ لیکن اس زمانے میں اور اس زمانے میں کتنا فرق ہو چکا۔ خود انسانوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے کتنی سواریاں بنا لی۔ سائیکل بنی، پھر موٹر سائیکل بنی، پھر کار بنی، پھر کاروں کی بھی رفتار بڑھی، ٹرینیں بنی، پھر سپر فاسٹ ٹرینیں بنی، ایسی ٹرینیں بن گئیں جو 1 گھنٹے میں 300 400 کلومیٹر چلنے لگی۔ یہ سب ممکن تھا تبھی بنی نا، لیکن اس زمانے میں انسانوں کے پاس نہیں تھی۔ پھر ہوائی جہاز بنے۔ عام طور سے جن ہوائی جہازوں میں ہم اور آپ سفر کرتے ہیں وہ 1 گھنٹے میں 700 سے 800 کلومیٹر چلتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے بنگلور سے بمبئی کا فاصلہ 1000 کلومیٹر ہے، ہوائی جہاز 1 گھنٹہ 20 منٹ میں پہنچتا ہے، اور ٹیکنگ اور لینڈنگ کا وقت بھی شامل کر لیا جائے تو تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو جائے۔ لیکن اوپر اڑنے کا ٹیک آف کے بعد لینڈنگ تک کا اگر وقت شمار کیا جائے تو 1 گھنٹہ 20 منٹ لگتا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا بنگلور سے بمبئی 1 گھنٹہ 20 منٹ؟ اگر کوئی کہہ دیتا میں صبح گیا شام میں واپس آ گیا تو سب لوگ اسے دیوانہ کہتے نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن آج بالکل ممکن ہے، بالکل۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہم بمبئی ایئرپورٹ پر مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، سلام پھیرا تو دیکھا ایک صاحب تھے جاننے والے، سلام دو، وہ بنگلور میں رہتے۔ میں نے پوچھا خیریت کہا؟ میں تو بمبئی آیا تھا ایک کام سے۔ تو بالکل خالی ہاتھ؟ میں سمجھا کچھ لگیج وغیرہ ڈالا، وہ کہنے لگا نہیں بالکل خالی ہاتھ آیا تھا، ایک ضروری میٹنگ میں آیا تھا اور بس گیا، میٹنگ میں شرکت کی اور اب واپس جا رہا ہوں۔ کب آئے تھے؟ صبح آیا تھا، دوپہر میں میٹنگ تھی، ابھی واپس جا رہا ہوں۔ یہ ممکن ہو گیا نا آدمی ایک ہی دن میں آئے اور چلا جائے، لیکن آج سے چند 100 سال پہلے ہوائی جہاز کی عمر تو 200 سال بھی نہیں ہے، تو آج سے چند 100 سال پہلے کسی کے لیے ممکن تھا کہ وہ ایک ہی دن میں بمبئی جائے اور واپس آ جائے؟ جانا ممکن نہیں تھا کہ پہنچ جائے۔ ٹرین بھی اپنی کافی تیز رفتار ہو گئی ہیں، اس زمانے میں جو ٹرینیں تھیں پتہ نہیں تھیں کہ نہیں تھیں، اور اگر تھیں بھی تو کئی دن میں پہنچتی تھی۔ لیکن یہ جو انسان نے سواریاں بنائیں، یہ انسان کی قدرت ہے کہ اللہ کی قدرت ہے؟ قدرت تو اللہ کی ہے نا۔ اللہ نے اس کائنات میں اس کی گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، عقل دی، سمجھ دیا۔ اللہ انسان نے اس سمجھداری کا استعمال کیا، اس علم اور عقل کا استعمال کیا، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق سواریاں بنائی۔ ایسے ہوائی جہاز بھی بن گئے ہیں۔
جتنی تیز آواز چلتی ہے، آواز کی رفتار تو بہت تیز ہوتی ہے، اتنے تیز چلتے ہیں، وہ عام استعمال میں نہیں ہیں انسانوں کے، لیکن ایسے ہوائی جہاز موجود ہیں۔ اور اب بیچارے سائنسداں ایسی سواری بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو روشنی کی رفتار سے چلے۔ ہمیں نہیں معلوم بنا سکیں گے یا نہیں، لیکن کوشش میں لگیں، اور انہوں نے اس کو مان لیا ہے کہ یہ ممکن ہے، ایسی سواری بن سکتی ہے جو روشنی کی رفتار سے چلے۔ اور روشنی کی رفتار کتنی ہے پتہ ہے؟ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ پورے زمین کا چکر اگر کوئی ہوائی جہاز لگائے تو 24,000 کلومیٹر کا چکر ہوگا زمین، یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا، ہاں 24,000 کلومیٹر۔ زمین کا قطر 24,000 کلومیٹر ہے۔ اسی لیے زمین 1,000 کلومیٹر کی رفتار سے گھومتی ہے، اور چونکہ 24,000 کلومیٹر قطر ہے اس لیے 24 گھنٹے میں اس کا چکر مکمل ہو جاتا ہے، 1 دن اور 1 رات۔ اور روشنی کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ لگ بھگ 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ پورا 15 کروڑ نہیں ہے، 14 کروڑ اشاریہ کچھ ہے، 14 کروڑ اور کچھ لاکھ کلومیٹر، لگ بھگ 15 کروڑ کلومیٹر۔ 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ روشنی صرف 8 منٹ میں طے کرتی ہے۔ سورج سے جب روشنی چلتی ہے تو 8 منٹ میں زمین پر آ جاتی ہے۔ آج کے سائنسداں کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے چلنے والی سواری ممکن ہے، نہ بنا سکے بولے بہت۔ جیسے آپ میں سے کوئی بھی آدمی ہوائی جہاز سے دنیا کے کسی بھی ملک جا سکتا ہے، ممکن نہ جا سکے کسی وجہ سے، ویزا نہیں ملا، ٹکٹ خریدنے کی طاقت نہیں ہے، اس دن فلائٹ نہیں تھا، مس ہو گیا، کوئی وجہ ہو جائے، لیکن ممکن ہے نا، ہر آدمی کے لیے ممکن۔ اسی طرح سائنسدانوں نے اس کو مان لیا کہ روشنی کی رفتار سے چلنے والی سواری ممکن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں کہ حضور آپ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی سواری میں گئے تھے، وہ کس رفتار سے چلتی تھی؟ تو حضور نے فرمایا میں براق پر گیا تھا۔ براق کا لفظ برق سے بنا ہے جس کا معنی ہے روشنی، بجلی کی چمک، اور فرمایا اس کا نام براق اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ روشنی کی رفتار سے چلتی ہے، تا حد نظر اس کا قدم پڑتا ہے، یہ ترجمہ ہے روشنی کی رفتار سے چلنے کا۔ تو اب براق سے مکے سے مسجد اقصیٰ تک کتنا وقت لگے گا؟ آپ حساب لگا لیجیے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ کچھ 1200-1300 کلومیٹر ہے۔ تو جو سواری 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہو، وہ 1200-1300 کلومیٹر کتنی دیر میں پہنچے گی؟ سیکنڈ کے سینکڑوں حصے کرنے پڑیں گے، یا ہو سکتا ہے ہزاروں حصے کرنے پڑیں، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آج کل تو ہر ایک کی جیب میں کیلکولیٹر ہے نا، آپ تقسیم کر کے دیکھ لیجیے، دل چاہے ابھی کر کے دیکھ لیجیے۔ سیکنڈ کے اتنے حصے کرنے پڑیں گے پہنچنے کے لیے، یعنی جانے اور آنے میں 1 سیکنڈ نہیں چاہیے، آدھا سیکنڈ بھی نہیں چاہیے، چوتھائی سیکنڈ بھی نہیں چاہیے، سیکنڈ کے 100 حصے کر کے 1 حصہ بھی نہیں چاہیے، بہت کم۔ اور اس سب کو دنیا مان چکی ہے، انسان تسلیم کر چکا۔ اور پتہ ہے روشنی مادی کائنات کی سب سے تیز رفتار مخلوق ہے، روحانی کائنات کی رفتار کو روشنی سے بھی نہیں ناپا جا سکتا۔ روحانی کائنات میں روشنی کی رفتار پیدل ہے،
حضور مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے روشنی کی رفتار سے. اگر مسجد اقصیٰ تھے عرش پر آپ روشنی کی رفتار سے جاتے تو ابھی جا ہی رہے ہوتے. ہاں 1400-1500 سال کچھ نہیں ہے. وہ کس رفتار سے تشریف لے گئے اللہ ہی کو معلوم. اس رفتار سے تشریف لے گئے جس رفتار سے فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں. فرشتوں کی آمد رفت روشنی سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے. اور پتہ ہے سائنسدانوں نے نظریاتی طور پر اس کو بھی تسلیم کر لیا ہے کہ روشنی سے زیادہ تیز رفتاری بھی ممکن ہے. اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر روشنی سے زیادہ تیز رفتاری سے ہمیں ماضی میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم پرانے واقعات کو لوٹا سکتے ہیں. پتہ نہیں بدھو بھی ہیں کہ یہ خواب کبھی پورے ہوں گے یا نہیں، لیکن نظریاتی طور پر دنیا اس کو مان چکی ہے. اب آئیے واقعاتی طور پر نظر ڈالتے ہیں. جن لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آتی اور جو بیچارے سمجھتے ہیں جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ کسی سے نہیں ہو سکتا. بھئی نبی اور رسول کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ہمارا آپ کا معاملہ الگ ہے. ہم اور آپ کوئی کام کرتے ہیں تو طاقت اور صلاحیت کے اس دائرے کے اندر رہ کر کرتے ہیں جو دائرہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ذہانت عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ عقل اور سمجھ عطا فرمائی، لیکن اس کا ایک دائرہ بنایا ہے، اس کی ایک حد ہے. انسان کی عقل، انسان کی ذہانت، انسان کی سمجھداری، انسان کا علم اس دائرے کے اندر رہ کر کام کرتا ہے، لیکن خود اس دائرے کو بنانے والا اس دائرے کا پابند تو نہیں ہے. اس دائرے کو بنانے والا تو اللہ ہے نا. نبی اور رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ اس دائرے کا پابند نہیں رکھتے. تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. ایسا واقعہ جو اس دائرے سے باہر کا ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو جن بیچاروں کے پاس سمجھ میں نہیں آتی انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ خواب تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. جسمانی طور پر کیسے جا سکتے تھے؟ نعوذ باللہ یہ تو ممکن نہیں تھا. یہ ایک خواب تھا، بس ایک روحانی تجربہ تھا. خواب میں اور روحانی تجربے میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ آرام سے سو رہے ہیں اور اطمینان سے خواب دیکھ رہے ہیں، اس کو خواب کہتے ہیں. اور آپ مراقبے میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کچھ دکھا دیا گیا، کوئی مکاشفہ کرا دیا گیا، اس کو روحانی تجربہ کہتے ہیں، اس کو روحانی مکاشفہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ یہ خواب تھا یا ایک مکاشفہ تھا، ایک روحانی تجربہ تھا. اول تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ خواب ایسی کون سی اہم چیز ہوتی ہے جس کو اتنے اہتمام سے بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کا تذکرہ کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، بے عیب ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا، لیلاً رات میں، رات کے بھی ایک تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے جو مکہ مکرمہ میں ہے مسجد اقصی تک جو فلسطین میں ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کا پورا ماحول بابرکت ہے. اور کیوں سفر کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. خواب بیان کرنے کے لیے
اس تعبیر کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، اس انداز بیان کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. بے عیب ہے وہ ذات. اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے عیب ہے وہ ذات. اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ آگے جو واقعہ بیان کیا جائے وہ انسانوں کے بس سے باہر ہو، اور یہ اس کا جواب ہے کہ بھئی یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ وہ ان سے نہیں ہو سکتا. یہ کام اللہ نے کیا ہے اور اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، اللہ جو چاہیں گے. اور کہا جائے اللہ بہت طاقتور ہے، کیا سمجھتے ہو تم، اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، اللہ نے خواب دکھایا. کون سا کمال ہے، خواب تو کوئی بھی دیکھتا ہے، خواب تو بچہ بھی دیکھتا ہے، عورت بھی دیکھتی ہے، مرد بھی دیکھتا ہے. ایسے کوئی صاحب آئیں اور کہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے میری طاقت کا، فلاں فلاں دوائیں کھاتا ہوں، اتنا کھانا کھاتا ہوں، اتنی وٹامن لیتا ہوں، روزانہ 2 گھنٹے جم جاتا ہوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے میری طاقت کا. میں سوچے گا اچھا آگے کیا، تمہیں پتہ ہے میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، چیونٹی آ گئی، میں نے پوری چیونٹی ہاتھ سے اٹھا لی تھی، پوری ایک ساتھ ہاتھ سے اٹھا. بھائی اتنی تمہید کے بعد تو انتظار اس کا تھا کہ وہ کہے گا میں نے ہاتھی کو اٹھا لیا تھا، اور کہہ رہا ہے میں نے پوری چیونٹی ہاتھ سے اٹھا لیا تھا. تو یہ تو مذاق کی بات ہے نا، چیونٹی کو اٹھا لیا کوئی بات نہیں، آپ نے اٹھا لیا، اس کے لیے اتنی تمہید کی کیا ضرورت ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی دیکھا ہوتا تو اس تمہید کی کیا ضرورت تھی. سبحان الذی اسری بعبدہ. کوئی بھی زبان کا جاننے والا جس کو تھوڑی سی بھی عربی زبان کی چدھ بدھ ہے وہ کہے گا خواب کے لیے اس تمہید کی کیا ضرورت ہے. اگر میں آپ سے کہوں میں صبح بمبئی میں تھا، ابھی آپ کے پاس آ گیا، اور ایسے لوگوں کے درمیان کو جنہیں معلوم نہ ہو ہوائی جہاز کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ سوچیں گے ارے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے دنیا میں ایک اور سواری ہوتی ہے جسے ہوائی جہاز کہتے ہیں، اسے 1.5 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے. اب پھر ایئرپورٹ سے اتنی دیر میں یہاں آ گیا، ہاں ٹھیک ہے. تو اور اگر میں آپ سے کہوں
میں کل عشاء میں بنگلور میں تھا، رات میں کھانا کھا کے آرام سے سو گیا، اور اللہ کا فضل ہوا رات میں مکہ مکرمہ گیا، میں نے عمرہ کیا۔ پھر میں نے دیکھا ابھی تو وقت ہے تو میں مدینہ طیبہ چلا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، روضہ اقدس پر حاضر ہوا، صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر میں نے سوچا ابھی تو کافی وقت ہے تو میں مسجد اقصیٰ بھی چلا گیا کہ 2 رکعت یہاں بھی نماز پڑھ لوں، اور نماز پڑھ لی اور پھر واپس آ گیا، اور فجر کی نماز تو میں نے مسجد حنیفیہ میں پڑھی، کوئی معنی نہیں۔ اور اس کے بعد میں کہہ دوں خواب دیکھا تھا، اب کسی کو کوئی اعتراض ہوگا؟ ہاں کوئی حرج نہیں، دیکھا ہوگا۔ آپ مجھے سنائیں تو مجھے ماننے میں کوئی پریشانی نہیں، ہاں بھائی دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو سناؤں تو کوئی پریشانی نہیں، اور اگر آپ مجھے خواب سنائیں کہ میں جنت میں گیا تھا، ہاں جا سکتے ہیں۔ آپ خواب سنائیں کہ میں نے دیکھا کہ حشر کا میدان ہے اور لوگوں کا حساب ہو رہا ہے، اور بس اللہ نے مہربانی فرما دی میں بچ گیا، ورنہ خطرہ تھا کہ میں پھنس جاؤں، تو خواب کہہ کر بتلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو خواب کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بیوقوف بھی نہیں تھے، آج کے پڑھے لکھوں سے زیادہ سمجھدار تھے۔ اگر حضور یوں کہتے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو مکے میں کوئی ہنگامہ ہوتا؟ روایات اس کی گواہ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ میں رات میں گیا تھا اور پھر واپس آ گیا تو مکے میں ہنگامہ ہو گیا، بلکہ بیچارے بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوٹ گئے۔ یہ بھی ہوا اس واقعے کے بعد بعض لوگ مرتد ہو گئے، ان کو شک پیدا ہو گیا، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ جن کو اپنی عقل پر زیادہ یقین تھا ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اتنے جاہل تھے مکے والے کہ اس کو خواب سمجھتے اور اتنا ہنگامہ ہوتا۔ میں آپ کو روز خواب سناؤں، بنگلور میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا گھر حرم سے بالکل قریب تھا۔ ترکوں کے زمانے میں جو حرم کی توسیع ہوئی تھی اس میں حضرت ام ہانی کا گھر حرم میں شامل ہو گیا تھا، لیکن ترکوں نے اس کی نشانی باقی رکھی تھی۔ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے وہ جگہ، اس کی نشانی باقی تھی۔ بیچارے اس زمانے کے جو حکمراں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کوئی پرانی نشانی باقی نہ رہنے پائے، اس لیے وہ بیچارے ہر چیز کی نشانی مٹاتے رہتے ہیں۔ تو غنیمت ہے کہ انہوں نے حرم کوئی باقی رہنے دیا، مسجد نبوی کوئی باقی رہنے دیا، ورنہ پتہ نہیں کیا کرتے۔ تو ان لوگوں نے وہ نشانی بھی مٹا دی، ورنہ ترکوں نے ان نشانیوں کو باقی رکھا تھا۔ آپ میں سے بہت سے ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا بیت ام ہانی، تو اندازہ لگا لیجیے کہ وہ کعبے سے کتنا دور تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اس رات، جس رات معراج کا واقعہ پیش آیا۔ فرشتے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، حرم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دل کو دھویا، شق صدر جس کو کہتے ہیں، اور پھر حرم سے سفر شروع ہوا، واپسی میں پھر اسی گھر میں پہنچا دیا۔ صبح حضور نے اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کو سنایا کہ رات میں ایسا ہوا۔ حضرت ام ہانی نے سنا، انہیں اطمینان ہوا، بالکل ہوا ہوگا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت سے کوئی بات نہیں، اللہ جو چاہیں گے۔ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنا دی، اتنے آسمان بنا دیے، زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری مخلوق بنا دی، ایسی ایسی کہکشائیں سجا دی، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن جب حضور باہر جانے لگے تو حضرت ام ہانی نے حضور کا کرتا پکڑ لیا، پھوپھی نے، بھتیجے کا، پھوپھی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں، حضور بھتیجے بھی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔
تو مرشد بھی ہیں، مطاع بھی ہیں، معلم بھی ہیں، کرتا پکڑ لیا اور کہا اللہ کے واسطے باہر کسی کو یہ واقعہ نہ سنائیے، باہر کسی کو نہ سنائیے۔ انہیں معلوم تھا لوگ بہت ہنگامہ کریں گے، ایسی ہی مخالفت ہو رہی ہے، یہ سنا دیں گے تو کیسا گویا زمین اور آسمان کو سر پہ اٹھا لیں گے، کتنا ہنگامہ۔ حضور نے فرمایا میں تو سناؤں گا، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کام ہے سب کچھ بتانا، میں تو سناؤں گا۔ حضور جا کر بیٹھے، ابو جہل وغیرہ آگے، حرم میں تو سبھی آتے تھے، انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا محمد کوئی نئی خبر ہو تو سناؤ۔ حضور نے کہا سنو، آج رات کی ایک نئی خبر ہے، کہا سنو۔ حضور نے سنایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جو یہ سنایا تو ایک دم سے ہنگامہ مچ گیا پورے حرم میں، کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنے نہ سمجھ نہیں تھے کہ انہوں نے اس کو خواب سمجھاؤ، اگر خواب سمجھتا تو کوئی ہاں ٹھیک ہے دیکھا ہوگا، کون سی بات ہے، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں خواب، ہم لوگ بھی ایک دن میں ہندوستان ہو کر آ جاتے ہیں، ایک رات میں ہو کے آ جاتے ہیں۔ عرب تو آتے رہتے تھے نا، یمن بھی آتے تھے، ہندوستان بھی آتے تھے تجارت کے لیے، بہت سے عرب کیرلا کے علاقے میں آتے تھے، بہت سے دوسرے ساحلوں پر، ہاں وہ تو ہم بھی ہو کے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جسم کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ جاگتے ہوئے بیداری میں گیا تھا اور پھر واپس آیا۔ اب حضور کہاں جاتے ایک ایک کو سنانے کے لیے؟ ان لوگوں نے کہا محمد ٹھہرو، پہلے تو ایک نے آ کے پوچھا تھا نا، اس نے کہا ٹھہرو میں سب کو بلاتا ہوں، سب کے سامنے سناؤ گے، سب کو بتاؤ؟ انہوں نے کہا جو میں نے تم کو بتلایا وہ سب کو بتلاؤں گا، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ او آ جاؤ دیکھو دیکھو آج محمد کیا سنا رہے ہیں، دیکھو آج کیسے نعوذ باللہ کیسے دیوانے پن کی باتیں کر رہے ہیں، سب کو جمع کر لیا۔ جتنے وہاں کافر و مشرک تھے اور جو مسلمان بھی تھے سب کو جمع کر لیا۔ حضور نے پھر سنا دیا، شور و ہنگامہ برپا ہوا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے سوچا آج اچھا موقع ہے، آج تو ابو بکر بھی پھسل جائیں گے، آج تو چل کر ابو بکر سے کہیں گے دیکھ لیا ہم نہ کہتے تھے کس کے چکر میں پڑے ہو، یہ دیوانے پن کی باتیں کرتے ہیں، آج تو دیکھو نعوذ باللہ ان کا دیوانہ پن کھل کے سامنے آ گیا۔ تو کچھ لوگ پہنچ گئے بھاگ کر کے، مکہ تھا ہی کتنا بڑا، آپ کا یہ ایک محلہ بہت بڑا ہے اس کے حساب سے، جتنا بڑا تھا مکہ، چھوٹی سی آبادی۔ پہنچ گئے حضرت ابو بکر کے گھر اور جا کر کہا ابو بکر مسجد اقصیٰ تو تم نے دیکھی ہے؟ ہاں دیکھی ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے جانے اور آنے میں؟ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ عرب تو تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے نا۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ اچھا ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی کہے میں رات میں گیا تھا صبح سے پہلے واپس آ گیا تو اس کی بات سچ ہو سکتی ہے؟ ابو بکر نے کہا کیا ناسمجھی کی باتیں کرتے ہو، یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ جو کہے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بس وہ لوگ خوش ہو گئے، اب کام بن گیا۔ انہوں نے کہا وہ تمہارے ساتھی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر نے صرف عقیدت میں یہ بات نہیں کہی، عصبیت میں نہیں کہی،
شعور کے ساتھ کہا، سمجھ بوجھ کے کہا، یعنی تم پہلے جو سوال کر رہے تھے وہ انسان کی طاقت سے متعلق تھا، اور انسان کے پاس اس زمانے میں جو صلاحیت تھی اور جو طاقت تھی اس کے اعتبار سے اس کو جانے اور آنے میں کم سے کم 2 مہینے لگتے تھے۔ اب تم کہہ رہے ہو اللہ کے رسول کے بارے میں، اور اللہ کے رسول کا معاملہ اللہ کی قدرت سے جڑا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابو بکر یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں؟ کہ بھئی وہ مجھے بتلاتے ہیں آسمان سے فرشتہ آیا اور گیا، اور میں اس پر یقین کرتا ہوں جو اللہ اپنی قدرت سے تھوڑی دیر میں آسمان سے فرشتے کو زمین پر بھیج سکتے ہیں اور پھر واپس بلا سکتے ہیں، وہ اللہ اپنی قدرت سے اپنے نبی کو مسجد اقصی تک بلا لیں تھوڑی دیر میں اور واپس کر دیں، تعجب کی کیا بات ہے؟ کتنی مضبوط دلیل۔ پھر حضرت ابو بکر کو خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تنہا ہیں، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی، مجھے فوراً چلنا چاہیے حضور کی مدد کے لیے۔ لیکن اگر حضرت ابو بکر جا کر فوراً حضور کی طرف سے بولنا شروع کرتے تو شور مچانے والے شور مچاتے رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حکمت اپنائی۔ آئے تو جو لوگ وہاں پہلے سے جمع تھے ان کو تو یہ اندازہ تھا کہ دیکھو ابو بکر آ گئے، یہ بہت سمجھدار آدمی ہے، اور حضرت ابو بکر نے کہا تم لوگ چپ ہو جاؤ، میں سوالات کروں گا۔ تو لوگ یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ آج تو مزہ آ جائے گا، آج تو جو ان کے سب سے پکے ساتھی ہیں وہ بھی پھر جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضور آپ رات میں گئے تھے مسجد اقصی؟ ہاں میں گیا تھا۔ اچھی بات ہے، مجھے بتائیے مسجد اقصی میں کتنے دروازے ہیں؟ حضور نے بتایا اس مسجد میں کوئی ایسا آدمی ہے، اس مسجد کی تعمیر کو کتنا وقت ہوا؟ یہ نئی تعمیر جو ہے کتنا وقت ہوا اس کو؟ 2-4-5 سال گزرے ہوں، زیادہ ہو گئے۔ چلیے کوئی ایسا آدمی ہے جو 5 سال سے اس مسجد میں مستقل نماز پڑھتا ہو؟ وہ چچا ہے۔ اوپر دیکھے بغیر آپ بتلا سکتے ہیں چھت میں کتنے پنکھے لگے؟ 5 سال سے جو رہا نماز پڑھتے ہیں وہ اوپر دیکھے بغیر بتا سکتے ہیں چھت میں کتنے پنکھے لگے؟ جو لوگ مستقل اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ اس محراب میں یہ کتنی لوہے کی سلائیاں لگی ہوئی ہیں کوئی بتلا سکتا؟ گنے بغیر اتنے دن سے نماز پڑھتے ہیں، بتلا سکتے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کتنے دروازے ہیں؟ حضور نے بتلا دیا۔ کتنی کھڑکی؟ اب مکے والوں میں سناٹا آ گیا۔ مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب 20 مرتبہ مسجد اقصی جا چکے تھے، ہر سال جاتے تھے، سال میں 1 مرتبہ یمن جاتے تھے، 1 مرتبہ ملک شام جاتے تھے، اسی پر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا، اور وہاں جاتے تھے۔ اور مسجد اقصی چونکہ وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، اور جس کو مسجد اقصی قرآن نے کہا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا چرچ تھا، مسجد تو بعد میں بنی باقاعدہ مسجد کی شکل میں، تو وہ ایک چرچ بنا ہوا تھا، اس کو دیکھتے تھے احترام سے، بھائی یہ حکمراں قوم کا چرچ ہے، جیسے کوئی آگرہ جائے اور تاج محل کو دیکھے بڑے اہتمام سے، جیسے کوئی دہلی جائے اور جامع مسجد کو دیکھے بڑے اہتمام سے، دیکھتے تھے۔ اور سب کو معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، چھت کے اوپر کی کڑیاں کتنی ہیں، فلاں کتنے ہیں، کھمبے، حضور بتلاتے جاتے۔ آپ یہ بتلائیے یہ سوالات کسی ایسے شخص سے کیے جا سکتے ہیں جو کہے میں نے خواب دیکھا ہے؟ سناٹا چھا گیا، سناٹا مکے والوں میں کہ بھائی اگر محمد نہیں گئے تو بتلا کیسے رہے؟ اور اتنا صحیح جواب دے رہے ہیں، ایک جواب بھی غلط نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ سوالات کیوں کیے تھے؟ حضرت ابو بکر کو معلوم تھا اس وقت ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور جواب دیں، اور حضرت ابو بکر کو یہ بھی معلوم تھا حضور رات میں تشریف لے گئے تھے، وہاں آپ نے امامت کی، پھر آپ آسمانوں پر چلے گئے، وہاں آپ کھڑکیاں اور دروازے گننے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن جس اللہ نے اپنی قدرت سے چند سیکنڈ کے بھی ہزاروں حصوں میں سے کسی ایک حصے میں آپ کو سفر کرایا، وہ اللہ آپ کو کھڑکیاں اور دروازے دکھا سکتا ہے۔ بعد میں جب اس واقعے
واقعے کو ذکر کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مکے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے ابو بکر مجھ سے سوالات کر رہے تھے اور اللہ نے مسجد اقصی میرے سامنے کر دی تھی، میں دیکھ دیکھ کر جواب دے رہا تھا۔ اس میں کوئی ہے جس نے آگرہ کا تاج محل دیکھا ہو؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے؟ دیکھیں ایک صاحب ہے جی، میں اگر صرف ایک سوال کر لوں، گیٹ کے برابر کی جو جالیاں ہیں ان میں کتنے خانے بنے، کوئی بتا سکے گا؟ نہیں بتا۔ اور ابھی ایک آدمی آگرہ میں موبائل لے کر اس جالی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ویڈیو کال کرے تو میں اپنے موبائل میں دیکھ کر کے گن کے بتلا سکتا ہوں؟ ابھی کوئی وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہاں سے ویڈیو کال کرے تو میں اپنے موبائل میں، یا آپ کو کرے تو آپ اپنے موبائل میں دیکھ کر کے وائٹ ہاؤس کے کھمبے اور کھڑکیاں اور دروازے سب بتلا سکتے ہیں نا؟ یہ اللہ نے اس زمانے میں کر کے دکھا دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر جواب دے رہے تھے، سناٹا چھا گیا پورے مجمع میں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو میں تم لوگوں کو اس سے آگے کی بات بتلاتا ہوں۔ میں جب جا رہا تھا نا تو تمہارا فلاں تجارتی قافلہ ہے، وہ فلاں وادی سے گزر رہا تھا، میری سواری کی روشنی سے ان کا ایک اونٹ بدک گیا تھا۔ معلوم ہوا وہ سواری روشنی کی رفتار سے چلتی تھی اور اس میں روشنی بھی تھی، جیسے ہوائی جہاز چلتا ہے اور اس میں لائٹ بھی ہوتی ہے۔ ان کا ایک اونٹ بدک گیا تھا، وہ پریشان ہو گئے ہمارا اونٹ کہاں گیا؟ تو میں نے ان کو اوپر سے آواز دے کر بتلا دیا، کیونکہ مجھے تو نیچے کا پورا منظر نظر آ رہا تھا نا، میں اوپر سے جا رہا تھا، تو میں نے ان کو آواز دے کر بتلایا کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی میں چلا گیا، جا کے لے لو، وہ لوگ آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا۔ فرمایا فلاں قافلہ تمہارا تجارتی قافلہ فلاں علاقے میں رات میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، وہ سب سو رہے تھے، ان کے برتن میں پانی رکھا تھا، میں نے وہ پانی پی لیا تھا اور اوپر کا برتن تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیا تھا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کسی نے پانی پیا ہے اور ٹیڑھا رکھا ہے، وہ آئیں گے تو پوچھ لینا۔ اور پھر فرمایا جب میں واپس آ رہا تھا تو تمہارا فلاں تجارتی قافلہ مکے کے قریب ہی تھا، پہنچنے والا ہے، اور ان کے آگے آگے ایک ایسے رنگ کا اونٹ چل رہا ہے جس کے اوپر ایسی جھول پڑی ہوئی ہے، اور باقی سب سامان لے کر کے وہ پیچھے پیچھے ہیں، وہ تو قریب ہی ہے، وہ آ جائے تو پوچھ دینا۔ ان لوگوں نے فوراً سواریاں دوڑائیں، مکے سے کچھ باہر گئے تو دیکھا وہ قافلہ چلا۔ پھر وہ لوگ آئے جن کے پانی کا تذکرہ کیا تھا، ان لوگوں نے پوچھا بھائی تمہارا پانی کسی نے پیا تھا؟ انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ عربوں کو ریگستان میں پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا نا، ان کا پانی کوئی پی جائے تو ان کے لیے اہم واقعہ تھا، تو تم لوگوں کو کیسے پتا چل؟ کہ یہ بتلاؤ کسی نے پانی پیا تھا اور اوپر کا برتن جو گلاس کٹورا جو بھی ہو ٹیڑھا رکھا؟ ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا چل؟ تو محمد نے بتلایا کہ پانی میں نے پیا تھا اور وہ کٹورا میں نے ٹیڑھا۔ ہاں بھائی پانی تو کسی نے پیا تھا۔ تو حضور مکے میں تھے تو وہاں کے واقعات کیسے معلوم؟ اور جو سواریاں اس زمانے میں عربوں کے پاس تھیں، ان سواریوں سے تو اس زمانے میں حضور بھی نہیں جا سکتے تھے نا وہاں تک۔ پھر وہ لوگ آئے جن کا اونٹ گم ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا تمہارا اونٹ گم ہوا تھا؟ کہاں اونٹ گم ہوا تھا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک وادی میں تھا مل گیا۔ کیسے پتا چلا؟ نہیں بھائی یہ نہ پوچھو کیسے پتا چلا، ہمارے خود عقل کام نہیں کر رہی۔ کیا ہوا؟ ایک آواز آئی تھی کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگا ہے، اور وہ آواز بالکل محمد کی آواز جیسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان واقعات کا کیا کہیں گے وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک خواب تھا یا صرف ایک روحانی تجربہ تھا اور مکاشفہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے راستے میں بہت سارے مشاہدات کرائے گئے، بہت سارے مشاہدات کرائے۔ ایک بات بتلاؤں میں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا تو حضرت جبریل میری سواری کو لے کر چلے ساتھ ساتھ۔ حضرت جبریل کو تھوڑی کوئی سواری چاہیے تھی، وہ تو خود اپنی اسپیڈ سے چلتے، وہ ساتھ ساتھ لے کر چلے اور یثرب میں میری سواری روکی۔ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، اور مجھے بتلایا یہاں آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ انہی شواہد سے اور انہی قرائن سے ان لوگوں کی رائے زیادہ پختہ محسوس ہوتی ہے جو یوں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ پہلے پیش آیا۔ باقی واللہ اعلم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اترا، میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ سب ہو رہا ہے اسی تھوڑے سے وقت کے اندر۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ وقت کو روک دے۔ پھر میں چلا، پھر میری سواری کو حضرت جبریل امین نے کوہ طور پر روکا اور مجھے بتلایا یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں چلا، پھر میری سواری کو حضرت جبریل امین نے بیت اللحم میں روکا اور بتلایا کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں مسجد اقصیٰ گیا۔ اتنے واقعات ہو گئے اتنے کم وقت میں۔ سعودی حکومت جب نئی نئی قائم ہوئی تھی، اور جو اس کے بانی بادشاہ تھے عبدالعزیز، ان کے علماء نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ مسجد وہ روضہ اقدس کو توڑ دینا چاہیے، گنبد خضرا کو توڑ دینا چاہیے۔ تو پوری دنیا سے وفود بلائے گئے تھے، علماء بلائے گئے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا تھا، جس میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تھے جو مفتی اعظم ہند تھے، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت شیخ الہند کے ممتاز شاگرد۔ اور بادشاہ سے گفتگو کون کرے گا، متکلم بنائے گئے تھے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی تقریر فرمائی تھی، اور اسی تقریر کے بعد ان لوگوں نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم روضہ اقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان بزرگوں۔ ہاں، یہ ہمارے علماء دیوبند کا کارنامہ ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فاضل تھے، ممتاز استاد تھے، ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے صدر محتمم رہ چکے۔ اور پھر ملک تقسیم ہوا تو پڑوس کے ملک میں تشریف لے گئے، وہاں کے وہ شیخ الاسلام ہوئے۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ صاحب یہ آپ لوگ ہر چیز کو شرک 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 کہتے ہیں، مجھے یہ بتلایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ طور پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ ان علماء نے اعتراف کیا ہاں پڑھی تھی۔ کیوں پڑھی تھی؟ کیا کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ اتر کے آئے تھے؟ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، تو وہ مقام متبرک ہو گیا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو جس پہاڑ پر پہلی مرتبہ اللہ کا کلام نازل ہوا، اگر ایک ایمان والا وہاں جاتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے؟ کیا یہ کام حضور نے نہیں کیا؟ ان کے علماء سے پوچھا تھا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللحم میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟
انہوں نے کہا پڑھی تھی. کیا خصوصیت ہے بیت اللحم کی اس کے سوا؟ کہ وہاں اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی وہاں اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھے اور آپ تسلیم کرتے ہیں. اور جہاں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہاں کوئی ایمان والا جا رکھ کر 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھے تو آپ اسے مشرک کہتے ہیں؟ یہ کون سی بنتی ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا. کسی کے پاس جواب نہیں تھا اور آج بھی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کے ہاں کوئی کام بھی بدعت نہیں ہے. بدعت سے تو سخت نفرت ہے ہمارے بزرگوں کو اور اللہ کرے ہم سب کو نفرت ہو. لیکن ہر چیز بدعت نہیں ہوا کرتی اور ہر چیز شرک نہیں ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ شرک سے بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستو اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مشاہدات کرائے گئے. کچھ مشاہدات وہ ہیں جو سفر کے دوران کرائے گئے اور کچھ مشاہدات وہ ہیں جو مکے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کرائے گئے اور کچھ مشاہدات وہ ہیں جو آسمانوں کے اوپر کرائے گئے. جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے بعد مشاہدات کیے, جو آپ نے عرش اور کرسی کے بعد مشاہدات کیے, ان کو سمجھنے اور سننے کی طاقت تو ہم انسانوں میں ہے نہیں. اسی لیے وہاں جو مشاہدات ہوئے ان کے لیے تو قرآن نے صرف اتنا کہا کہ بس اللہ جو دکھانا چاہتے تھے وہ دکھا دیا اور بندے نے اس کو دیکھ لیا. اس سے زیادہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ نہیں ہیں جن کو انسان سمجھ سکے. لیکن وہ مشاہدات جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان کرائے گئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان مشاہدات کو بیان فرمایا. ان سب کو بیان کرنے کا تو موقع بھی نہیں ہے اور میری ہمت بھی نہیں ہے اس وقت. آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس خادم کو کامل شفا عطا فرمائے. یہ تو آپ حضرات کی محبت ہے کہ ہمت نہ ہونے کے باوجود حاضر ہو گیا اور اتنی دیر تک بات چیت کر لی. لیکن ان میں سے 2-3 باتیں میں عرض کر دوں جو بہت ضروری ہیں ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, راستے میں ایک آواز آئی ادھر آئیے. حضور نہیں متوجہ ہوئے. پھر آواز آئی ادھر آئیے. حضور نہیں متوجہ ہوئے, سیدھے چلتے رہے. حضور نے حضرت جبریل کی طرف اشارے سے دیکھا کہ یہ کیسی آوازیں تھیں. حضرت جبریل نے فرمایا حضور پہلی آواز یہودیت کی تھی, آپ کو اللہ نے بچا لیا. دوسری آواز نصرانیت کی تھی, آپ کو اللہ نے بچا لیا. یہودیت اور نصرانیت سے بچ کر کے اللہ کی مرضی پر چلنا اسلام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے, ہمیشہ سیدھے راستے پر باقی رکھیے, سیدھے راستے پر چلنے پر استقامت نصیب فرمائیے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ لوگ جن پر آپ کا انعام ہوا یہ نہ تو وہ لوگ ہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا, نہ وہ لوگ ہیں جو بھٹک گئے تھے. وہ کون لوگ ہیں جن پر غضب نازل ہوا؟ وہ یہودی ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو بھٹک گئے؟ وہ نصرانی ہیں. یعنی جن پر آپ کا انعام ہوا وہ یہ دونوں نہیں ہیں. اس لیے ان دونوں سے ہمیں بچا کے رکھیے گا. معراج کے درمیان بھی دونوں طرف سے آوازیں آئیں اور حضور نہیں متوجہ ہوئے. گویا حضور کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا گیا, دیکھو تمہارے پاس بھی دونوں طرف سے آوازیں آئیں گی, بچ کے رہنا. اب ہم جائزہ لے لیں ان آوازوں سے ہم میں سے کتنے بچے ہوئے ہیں. دنیا کی محبت اور مال کے پیچھے بھاگنا یہ یہودیت کی آواز ہے. دنیا
دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا اور مال کے پیچھے بھاگنا، یہ یہودیت. یہودی کو مال چاہیے، حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے، سامان بیچ کر آئے یا انسان بیچ کر آئے، کسی کی جیب کاٹ کر آئے یا کسی کا گلا کاٹ کر کے آئے، ان کو مال چاہیے. آج دیکھیں ساری دنیا میں جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں زیادہ تر یہودیوں کی کمپنیاں ہیں، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے پورے ملکوں کے خزانوں پر قبضہ کر لیا جائے، قوموں کو خرید لیا جائے، کسی طرح ان کے جیب میں مال آنا چاہیے. اور نصرانیت، اللہ، لباس، شکل صورت، فیشن، آخرت سے بے فکری، عجیب یہاں چلتا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، جو چاہو کرو. یہ نصرانیت کا اثر ہے. نصرانیت کی کیا حقیقت ہے؟ ان لوگوں نے ایک عقیدہ گڑھ لیا، نعوذ باللہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چڑھ گئے. بس مان لو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تمہارے سارے گناہ معاف، جو چاہو کرو. اس زمانے میں ہم مسلمانوں نے سمجھ لیا بس کلمہ پڑھ لو اور پیسہ ہو تو عمرہ کر لو، حج کر لو، باقی سارے گناہ معاف، جو چاہو کرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جیسے چاہو رہو، جیسے چاہو زندگی گزارو، جیسے چاہو رسمیں کرو، جیسے چاہو رواج پورے کرو، جیسے چاہو شادیاں کرو، جیسے چاہو مکانات بناؤ، جیسے چاہو دوسروں کا حق مارو. بس اب ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری تو بخشش ہونا طے ہے بالکل، اور ہم تو فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، اور فلاں مرشد سے ہمارا تعلق ہے، اور فلاں جگہ سے ہمارا تعلق ہے، اور فلاں کی ہم اولاد ہیں، فلاں کی ہم نسل ہیں. یہ نصرانی فکر ہے. اللہ کے حساب ہوگا. تمناؤں سے جنت نہیں ملتی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوا. من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا اسے بھگتنا پڑے گا. اللہ اسی یہودیت اور نصرانیت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں مسلمان بنائے. اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے کو اللہ کے حوالے کرے، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے. تو یہ آوازیں سنائی گئی. کیا کوئی سوچ سکتا تھا؟ کیا شیطان کو اس کی امید ہو سکتی تھی کہ حضور متوجہ ہو جائیں گے یہودیت کی طرف، حضور متوجہ ہو جائیں گے نصرانیت کی طرف؟ یہ آوازیں حضور کو سنوائی گئیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو قیامت تک کے لیے تمہارے واسطے خطرہ ہے. یہودیت تمہیں اپنی طرف بلائے گی، نصرانیت تمہیں اپنی طرف بلائے گی. یہودیت بلائے گی مال کماؤ میاں، بس پیسے والے بنو، اور نصرانیت کہے گی تمہاری تو مغفرت پکی ہے، جو چاہو کرو. ان دونوں سے بچ کے رہو گے تو اسلام آئے گا، تو مسلمان بنو گے، تو جنت میں جاؤ گے. اگر تم اپنی معراج چاہتے ہو، ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری معراج یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس کہیں جنت میں جگہ مل جائے. یہ ہماری معراج ہے. تو حضور ہمیں بتلا رہے تم اپنی معراج چاہتے ہو تو یہودیت و نصرانیت سے بچ کے رہنا. سوچو میرے دوستو، یہ کمزوریاں آ جاتی ہیں نا ہمارے اندر، اللہ ان کمزوریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. حضور فرماتے میں نے دیکھا ایک عورت ہے بڑی سجی ہوئی، خوب میک اپ کی ہوئی، اور بڑے نخروں کے ساتھ سامنے آئی اور مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا. اشارے سے پوچھا حضرت جبریل سے، یہ کیا چکر ہے؟ حضرت جبریل نے کہا حضور یہ دنیا ہے، دنیا بند سور کراتی ہے، اللہ ہمیں دنیا سے بچا لے. حب الدنیا رقص کل خطیئہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اللہ دنیا کی محبت سے بچا. حضور نے فرمایا میں نے ایک بوڑھی عورت دیکھی، ایسی بوڑھی کسی بھی چل بھی نہیں سکتی، کمر جھکی ہوئی ہے، ڈنڈا ٹیکے ہوئے، اور بس ایسا لگتا ہے کہ اس قدم پر گرے گی اور مرے گی. اتنی بوڑھی.
اشارے سے پوچھا حضرت جبریل سے یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا حضور یہ دنیا کی زندگی ہے، دیکھ لیجیے اتنی عمر ہے، اب دنیا کی اتنی عمر بچی۔ حضور نے اتنے بڑھاپے میں دنیا کو دیکھا تھا، ہمارے زمانے میں تو اور 1.5 دن اور گزر گیا۔ اللہ کے نظام کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تو 1.5 دن اور گزر گیا۔ اب کئی دن بچے ہیں دنیا کی زندگی کے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ ہمیں آخرت کی زندگی اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ضرورت کی روزی عطا فرمائے، ضرورت کے لیے کشادہ مکان عطا فرمائے، ضرورت کے لیے ہمیں سواری عطا فرمائے، لیکن دنیا سے دل لگانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے آخرت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائے۔ کچھ اور مشاہدات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، بڑا مٹکے جیسا، اور پورا ٹرانسپیرنٹ ہے، جیسے پلاسٹک کی تھیلی ہوتی ہے، اندر جو کچھ ہے سب نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، چھوٹا سا کوئی کیڑا ہو پیٹ میں تو کیا حال ہوتا ہے، کیسا انسان تڑپتا ہے، ہل نہیں سکتا، لوگ اس کے اوپر سے چڑھ چڑھ کے گزر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والا ہے، سود کھانے والا ہے۔ غیبت کرنے والوں کو دیکھا، بہتان لگانے والوں کو دیکھا، سزائیں دی جا رہی ہیں ان کو۔ ان ساری سزاؤں کی تفصیل اس وقت نہیں عرض کی جا سکتی۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک لکڑیوں کا گٹھر ہے، پرانے زمانے میں جنگل میں جا کر لکڑی کاٹ کے لاتے تھے گھر میں جلانے کے لیے، ایک لکڑیوں کا گٹھر ہے، اتنا وزنی ہے کہ وہ اس شخص سے اٹھ نہیں رہا، اسے اٹھا کے وہ اپنے سر پہ رکھنا چاہتا ہے تو اس سے اٹھ نہیں رہا، تو اس نے رسی کھولی۔ کیا کرنا چاہیے؟ رسی کھول کے لکڑیاں کم کرنی چاہیے، بڑھانی چاہیے؟ نہیں اٹھ رہا تو کم کرنا چاہیے نا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس نے رسی کھولی اور رسی کھول کر 2-3 اور لکڑیاں لے کر کے آیا اور ڈالی، یعنی پہلے اگر 100 کلو تھا تو اب 105 کلو کیا، پھر باندھا، اب اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ وزنی ہو گیا، نہیں اٹھ رہا، بہت کوشش کیا نہیں اٹھا، پھر نیچے رکھ دیا، پھر رسی کھولی اور رسی کھول کر گیا اور 1 آدھ لکڑیاں لے کر کے آیا اور رکھا۔ ایسی بے وقوفی کا منظر کوئی بھی دیکھے گا تو پوچھے گا، حضور کہتے ہیں میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا؟ حضرت جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر پہلے سے اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن انہیں انتظار رہتا اور مل جائے۔ ہاں ایک مسجد کا متولی ہوں، ایک کا اور بن جاؤں، ایک مدرسے کا صدر ہوں، ایک کا اور بن جاؤں، فلاں پارٹی کا بھی ممبر بن جاؤں، فلاں کا یہ بن جاؤں، فلاں یہ ہوتا ہو۔ خدا نہ خواستہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن ایک کا حق ادا نہیں ہو رہا اور مزید ذمہ داریاں لینے کی کوشش ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت جبریل نے کہا یہ بیوقوف آدمی ہے۔ عہدوں کی طلب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری ہمارے سر پہ پڑے تو اللہ تعالیٰ ایمانداری کے ساتھ اس کا تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مشاہدات کرائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بڑی اہمیت ہے ہماری پوری زندگی کے لیے، چونکہ یہ واقعات نہایت اہم تھے تو ان کو اللہ نے یاد رکھایا۔ دن اور تاریخ کی اتنی اہمیت نہیں تھی اس لیے اس کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو اس وقت کا ایسا کرنٹ موضوع ہے کہ ہو سکتا ہے اور بھی جہاں جہاں بیانات ہوں اسی سے متعلق باتیں ہوں، جو اللہ چاہے جتنا چاہیں، تو مختلف پہلو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے تو مختلف پہلوؤں کو کھولنے کی کوشش کی جائے گی۔
گی. اصل بات یہ ہے کہ بس ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں، اور اللہ ہمیں بھی ایمان و یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے، اس ایمان و یقین کا جو ایمان و یقین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا تھا کہ حضور نے فرمایا، کوئی شبے کی بات نہیں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تو اب یہ کام اللہ کا ہے، اور اللہ کے کام میں کوئی شبہ نہیں. اور جب حضور نے بتلا دیا کہ کامیابی صرف میرے راستے میں ہے، کس کے راستے میں؟ تو پھر ہمیں دوسروں کا راستہ پسند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زبان سے ہم کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمل و کردار سے کہتے ہیں ہونا چاہیے. آج طے کر لے، جب حضور نے یہ بتلا دیا کہ کامیابی صرف میرے راستے میں ہے، تو اب ہم آج سے انشاءاللہ حضور کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اور حضور کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ پسند نہیں کریں گے. طے ہے انشاءاللہ. اب تک جو غلطی ہوئی ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی کریں گے، ابھی ہم سب توبہ کریں. اللہ اب تک جو غلطی ہوئی ہمیں معاف کر دیجئے. اب تو ہم آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں گے، ظاہر باطن سب کچھ حضور کی سنت کے مطابق بنائیں گے. یہ سوچو، حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوں، اور جو اپنی پوری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزارے اس کے گھر میں رحمتیں نہیں آئیں گی، اس کے گھر میں بارش کی طرح رحمتیں برسیں گی. ہم پریشان رہتے ہیں نا، پریشانیاں دور کرنے کا آسان راستہ ہے ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ پریشانیاں کس طرح ختم ہوتی ہیں. چٹکیوں میں انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، آسانیاں نصیب ہوں گی. اللہ آسانیاں مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیں. جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے بچا لے. اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہماری ساری پریشانیاں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آئندہ زندگی گناہوں سے خالی کر دیجیے. اللہ زندگی کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر دیجیے. اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ غفلت دور فرما دیجیے. ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے. ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کا انتظار شروع کر دیتے تھے. اللہ رجب کا مہینہ بھی گزر گیا، شعبان کا مہینہ آ گیا. اللہ ہمیں رمضان سے محروم نہ فرمائیے. اللہ ہمیں رمضان سے محروم نہ فرمائیے. اللہ وہ
گزشتہ سال اللہ گزشتہ سال رمضان آیا اور چلا گیا اور ہماری اپنی بدعمالیوں کی نحوست تھی، ہم مسجدوں میں با جماعت تراویح بھی نہیں پڑھ سکے۔ اللہ اب ہمیں با جماعت مقبول تراویح نصیب فرمائیے، مقبول اعتکاف نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے اچھے دن اچھی راتیں نصیب فرمائیے۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے، ہمیں زندگی میں بار بار مقبول رمضان نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی نصیب فرمائیے، آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرمائیے۔ اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ روزی، اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ اللہ بچوں کو نیک و صالح بنائیے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے، ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے۔ اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیجیے۔ اللہ گھروں کے جھگڑے دور فرمائیے، پیار و محبت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے۔ دنیا کی تکلیفوں سے بھی حفاظت فرمائیے، قبر اور آخرت کی تکلیف سے حفاظت فرمائیے، جہنم سے حفاظت فرمائیے، اور اللہ ساری انسانیت کی جہنم سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ دنیا میں چلنے پھرنے والے بسنے والے تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے، اور ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا دیجیے، اور ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے، اللہ ہماری دنیا کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔